الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد گزشتہ مجلس میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا تذکرہ کیا گیا کہ کس طرح مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سنائی گئی اور کس طرح معجزانہ طور پر ان کی پیدائش ہوئی اور پھر ان کی کرامتوں کا ذکر، ان کے معجزات کا ذکر ہوا اور کس طرح انہوں نے تبلیغ کا کام کیا۔ البتہ جو معاندین تھے، مخالفین تھے، بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، ان تمام معجزوں کو دیکھنے کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے، وہ انکار پر نہیں ٹھہرے بلکہ اس کے آگے بڑھ کر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہر کوشش میں آگے رہے، یہاں تک کہ ان کے قتل تک کا مضبوط منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ آپ کو بیان کیا گیا تھا کہ یہ ساری کارروائی جو ہو رہی تھی وہ ملک شام میں فلسطین کے صوبے میں پیش آ رہی تھی، اور اس وقت جو تھا وہ ملک شام یہ رومی سلطنت کا ایک جز تھا، رومن امپائر کا ایک حصہ تھا، اور وہاں کے رہنے والے جو یہودی سٹیزنز تھے ان کو اپنے جتنے بھی معاملات تھے اس میں نیم آزادی، یعنی پوری طرح سے آزادی، فریڈم نہیں تھا بلکہ نیم آزادی تھی۔ جو ان کے آپسی معاملات تھے وہ آپس میں کیا ہے، اپنی کورٹ کچہری میں طے کر لیا کرتے تھے۔ لہٰذا ان لوگوں نے سب سے پہلے تو جو اپنی لوکل عدالت تھی وہاں پر جا کر عیسیٰ علیہ السلام کی جو چھوی تھی اس کو بگاڑا، یہ تصویر پیش کی کہ یہ جو شخص ہے وہ تورات میں رد و بدل کرنا چاہتا ہے۔ وہ ما قبل کے جو نبی تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام، ان کی جو کتاب ہے اس دین سے سارے لوگوں کو ہٹا دینا چاہتا ہے، اس کتاب کو جو ہے ختم کر دینا چاہتا ہے۔ تو اس طرح ایک زندیق کی صورت بنا کے پیش کی ان کی عدالت میں۔ البتہ ان کی عدالت اتنی زیادہ انڈیپینڈنٹ نہیں تھی کہ قتل وغیرہ کی بھی سزا سنائی جا سکے۔ قتل وغیرہ کی جو بڑی بڑی سزا سنائی جاتی تھی وہ رومی عدالت کی سلطنت ہی سناتی تھی، رومن امپائر کے۔ تو اپنی لوکل عدالت سے اٹھ کے پھر یہ ان کے جو امیر تھے صوبہ فلسطین کے، تو وہاں تک یہ لوگ گئے اور پھر وہاں پر جا کر عیسیٰ علیہ السلام کو بطور باغی کے پیش کیا کہ آپ کی جو حکومت ہے اس میں بطور کیا ہے، بغاوت کے یہ شخص کا ظہور ہو رہا ہے، اور وہاں سے قتل کا جو حکم ہے اس کو پاس کرایا۔ اس وقت قتل کی سزا جو دی جاتی تھی وہ سولی پہ چڑھا دیا جاتا تھا، اس طرح قتل کی سزا دی جاتی تھی۔ تو پورا وارنٹ وغیرہ سب پاس کرا دیا اور اب گرفتاری ہو رہی ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ایک ٹکڑے میں کہ وَمَكَرُوا، اور ان لوگوں نے سازشیں کی، خفیہ تدبیر کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اسی کے ساتھ اللہ نے بھی تدبیر کی۔ ان کی تدبیر تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل تک کیا کر دینا، پہنچا دینا، اور اللہ کی تدبیر تھی کہ ان کی حفاظت کرنا۔ تو ان کی تدبیر ناکام ہوگی اور اللہ کی تدبیر ناکام ہونے والی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تو جس طرح ان لوگوں نے پلاننگ کی اللہ نے بھی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین پلاننگ تدبیر کرنے والا ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے اریسٹ کا وارنٹ آیا اور ان لوگوں نے جو ہے ان کو گرفتار کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے
کہ گھبرا گئے ہوگے، کچھ خوف ہوگا، کچھ ہراس ہوگا، تو اس وقت بطور وحی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال اللہ، کہ یاد کریے جب اللہ نے کہا یا عیسیٰ، کہ اے عیسیٰ انی متوفیک، کہ میں تم کو موت دینے والا ہوں. اس پہ تھوڑا غور اور خوض کی ضرورت ہے. ورافعوک، اور تمہیں الیہ، اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں. ومطہروک، اور ان لوگوں سے من الذین کفروا، جو کافر ہے تمہیں پاک کرنے والا ہوں. وجاعل الذین اتبعوک، اور جو تمہارے پیرو ہے، تمہیں فالو کرتے ہیں، تم پر ایمان لاتے ہیں، انہیں قیامت تک فوق الذین کفروا، ان لوگوں پر غالب رکھنے والا ہوں جو منکر ہے، الی یوم القیامہ. تو یہ بات حضرت عیسیٰ سے فرما رہے ہیں. سب سے پہلا جو ٹکڑا ہے وہ کیا ہے؟ انی متوفیک، میں آپ کو موت دینے والا ہوں. وفا سے آتا ہے توفا، یتوفا توفین. اس کا مطلب ہوتا ہے وصول کرنا، پوری طرح سے وصول کرنا کسی چیز کو. تو اس کے لیے بھی ایک یہ لفظ آتا ہے توفا. اسی طرح ایک لفظ اس کا جو ایک معنی آتا ہے قبضہ کرنا، قبض کرنا، اپنی طرف اس کو لے لینا. جیسے اللہ یتوفل انفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، کہ اللہ تعالیٰ نفس کو کیا کر دیتا ہے؟ روح کو قبض کر لیتا ہے موت کے وقت. اسی طرح نیند کے وقت جن کی موت نہیں لکھی گئی ہے، نیند کے وقت بھی کیا ہوتی ہے؟ روح قبض کی کر لی جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی یہ لفظ یوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ کیا معنی ہے اس کا انی متوفی کا؟ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ میں آپ کو موت دینے والا ہوں، یعنی آپ کو جو ہے پوری طرح سے کیا ہے؟ زندگی عطا ہوگی، اس کے بعد آپ کو کیا ہے؟ موت دی جائے گی. یعنی ان کافروں کے ہاتھ آپ کو موت نہیں آنے والی ہے، آپ کو طبعی موت دی جائے گی. اور وہ کیا دے گی؟ وہ اللہ کی طرف سے آنے والی. انی متوفی کا، پوری زندگی آپ اپنی کیا کرو گے؟ پوری کرو گے، پھر میں آپ کو کیا دوں گا؟ موت دوں گا. ایک میننگ یہ ہو گیا انی متوفی کا. ورافعک الیہ، اور پھر میں آپ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا. یعنی رفع الی سما، عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، اس کی طرف جو ہے وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ کو میری طرف اٹھا لوں گا. جب یہ فرمایا کہ بھائی آپ کو میں پوری زندگی دوں گا، یعنی میں موت دوں گا، کافروں سے آپ جو ہے محفوظ رہیں گے، تو وہ کیسے ہوگا؟ تو اس کو بیان کیا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں اپنی طرف آپ کو کیا کروں گا؟ اٹھا لوں گا. دوسرا میننگ یہ بھی لے سکتے ہیں انی متوفی کا، کہ میں آپ کو پوری طرح آپ کو قبض میں لوں گا، یعنی آپ کی روح کے ساتھ آپ کے جسم کو بھی کیا لوں گا؟ اٹھا لوں گا. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور اس کی شکل بتا دی کہ کیسے کروں گا، آپ کو اپنی طرف آسمان میں اٹھا لوں گا. تو گویا کہ بشارت تھی عیسیٰ علیہ السلام کو کہ انی متوفی کا، آپ اپنی پوری حیات کیا کرو گے؟ گزارو گے. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں آپ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بشارت سنائی گئی. ان کی عمر کے تعلق سے آتا ہے بڑا اختلاف ہے. جو مضبوط ترین روایت ہے اس میں 120 سال آتا ہے. تو بیان کرتے ہیں مفسرین کہ ان کی مجموعی عمر ہے، پوری مجموعی عمر ان کی جو 120 سال کی ہے. اور اس میں سے مضبوط ترین قول یہی ہے کہ 80 سال کی عمر میں ان کو اٹھایا گیا. ایک قول آتا ہے 33 سال کی عمر میں اٹھایا گیا. اور پھر جب دوبارہ دنیا میں اترے گئے تو اس کے بعد وہ 7 سال رہ گئے، تو 40 سال پوری عمر ہوئی. البتہ جو مضبوط قول ہے وہ 120 سال کا بیان کرتے ہیں، جس میں 40 سال کی عمر میں ان کو جو ہے اٹھایا گیا، اور جو ہے اس کے بعد کی جو مدت گزری. انی متوفیک ورافعک الیہ، اور میں اپنی طرف آپ کو اٹھا لوں گا، اور کافروں سے آپ کو پاک کرنے والا ہوں. یعنی کہ ان کے جو الزامات ہیں آپ کے اوپر، ان تمام الزامات سے آپ کو پاک کر دیا جائے گا. اور دیکھا گیا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں کس طرح غلو کیا گیا اس امت میں، کہ کچھ لوگوں نے تو ان کی اتنی توہین کی، تذلیل کی، کہ ان کے نسب تک کو کیا کر دیا؟
اس پہ تہمت لگا دی کہ ان کا نسب کیا ہے، اتنی بڑی بڑی تہمت لگا دی. کن لوگوں نے؟ یہود نے. اور کچھ لوگوں نے ایسی تعظیم کی کہ تعظیم کر کر کے ان کو اللہ کا شریک بنا دیا، جس کا تذکرہ سورہ مائدہ انعام میں آتا ہے کہ انت قلت للناس اتخذونی، کہ اے عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ پوچھے گے ان سے کہ کیا آپ نے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو، تو کہے گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی الا بحق، کہ آپ کی ذات پاک ہے کہ میں تو صرف وہی بات کہوں گا جو حق کی ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے ان سے نہیں کہی بات مگر جو آپ نے مجھے کہی تھی کہنے کے لیے. ما امرتنی بھی ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم کیا کرو؟ اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تم سب کا کیا ہے. تو یہ جو آپ کے اوپر الزامات لگائے گئے، آپ کی ذات کو جو ہے وہ ہر طرح تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی، اس میں جو ہے افراط و تفرید کر کے، تو اللہ تعالیٰ دوسری بشارت سنا رہے. تیسری کہ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جو الزامات کافروں کی طرف سے لگائے گئے اس سے آپ کو پاک کر دوں گا. اور قرآن پورا کے پورا ان الزامات کو پاک کرنے سے بھرا ہوا ہے. شروع صورت سے ہم دیکھ رہے عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح ان کے نسب کو کہاں جوڑا جا رہا ہے؟ مریم علیہ السلام سے جوڑا جا رہا ہے، اور اللہ کے بندے اور رسول کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے. تو کس طرح ان کی ذات کو ان کی عزت کے ساتھ باقی رکھ کر ان کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا وعدہ کیا، وہ بھی پورا کیا. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں ان لوگوں کو جو آپ کی پیروی کریں گے ان لوگوں پر غلبہ دوں گا جو کافر ہے قیامت کے دن تک. یعنی کون پیروی کرے گے؟ تو پیروی کرنے میں یہاں پر جس طرح نصارہ مراد ہے اسی طرح امت محمدیہ بھی کیا ہے؟ شامل ہے. کہ امت محمدیہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتی ہے؟ نبی مانتی ہے. اور اسی طرح نصارہ بھی کیا مانتے ہیں؟ نبی مانتے ہیں. انکار کون کرنے والا عیسیٰ علیہ السلام کا؟ وہ یہود ہے. تو یہاں پہ ایک وعدہ فرما رہے کہ جو آپ کی پیروی کرنے والے ان کو غلبہ دوں گا کافروں پر قیامت کے دن تک. یہ بھی عجیب وعدہ کیا. اور یہ مشاہدے میں کہ رہتی دنیا تک جو ماں قبل کی داستہ ہے اس میں یا تو مسلمانوں کو غلبہ رہا ہے یا نصارہ کو غلبہ رہا ہے. یہودیوں کو ذلیل و خوار ہونے کے بعد سے کبھی ایسی حکومت نہیں ملی کہ کہا جائے کہ یہود غالب ہو گئے دنیا میں. یا تو نصارہ کو غلبہ رہا یا مسلمانوں کو غلبہ رہا. ہاں البتہ موجودہ وقت میں جو یہودیوں کو جو ہے تھوڑی بہت پاور حاصل ہے وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا حصہ ہے. قرب قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ ان کو کچھ قوت حاصل ہوگی. وہ بھی قوت کیا ہوگی؟ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی. چند ممالک جو ہوگے ان کے سہارے سے وہ حکومت قائم کی جائے، تو اس کو غلبے میں شمار نہیں کیا جا سکتا. تو اس کا یہاں پہ جو ہے وعدہ کیا الی یوم القیامہ. لہٰذا جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں مکمل طور پہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں اور ان کی تعلیم کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانتے ہیں، تو ان کو تو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ کیا دے گے؟ غلبہ دے گے. اور جو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان رہے اور ان کی جو ہے دوسری تعلیم کو قبول نہیں کر رہے تو ان کو دنیا بھی غلبہ دے گے لیکن آخرت میں غلبہ نہیں ہوگا بلکہ عذاب ہوگا. تو آگے فرماتے ہیں ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب میری طرف لوٹا دیے جاؤ گے. فاحکم بینکم، اور میں تم سب کے درمیان فیصلہ کروں گا. فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام امور میں جس میں تم اختلاف کر رہے ہو. یہ سارے دعووں میں کہ یہود کا کہنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ ہم نے قتل کر دیا ہے ان کو، ابھی وہ دوبارہ آنے والے نہیں ہیں، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا. یہ ان کا عقیدہ ہے. اور نصارہ کا عقیدہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا لیکن قرب قیامت میں قبر سے وہ اٹھ کر واپس آئے گئے. تو دونوں عقیدے کی تردید ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ یہود کی تردید کر دی کہ وما قتلوہ، ان کو قتل نہیں کیا گیا،
اللہ نے حفاظت کر لی. اسی طرح نصارہ کی بھی کیا کر دی, تردید کر دی گئی کہ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ, میں نے تو ان کو اٹھا لیا تھا یہود کے ان کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی, جس کو آگے اچھی طرح بیان کرتے ہیں کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا, نہ ہی ان کو صلیب پہ چلایا, وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, لیکن اس شخص ان کو اشتباہ ہو گیا, شبہ لگ گیا, ان کے جیسے دکھنے والے شخص کے ساتھ ان کو شبہ لگ گیا جس کو ان لوگوں نے صلیب پہ چڑھا لیا, جس کی وجہ سے یہ غلط عقیدے ان لوگوں نے باندھ لیے. تو یہ سارے جو اختلاف ہے یہ میں نے بیان کر دیے دنیا میں تو دلیل کی روشنی میں. ہاں قیامت میں اس کو حتمی طور پہ کیا کر دیا جائے گا, فیصلہ کر دیا جائے گا. جو حق کو قبول کرنے والے اس کو عزت دی جائے گی, اور جو باطل پر ضد کے ساتھ اڑے رہے ان کو ذلیل کیا جائے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, بہرحال جن لوگوں نے کفر کیا, فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, تو میں انہیں سخت ترین سزا دوں گا, فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں, وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ, اس طور پہ کہ ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور بہرحال جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے, فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, تو ان کو ان کی پوری اجرت دی جائے گی. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, اور اللہ ہرگز ظالموں کو پسند نہیں کرتا. جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے, ان کی شان میں حد سے زیادہ گلو کرتے, یہ سارے ظالم ہیں. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ, یہ جسے ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں نشانیوں میں سے ہے اور پر حکمت مضمون میں سے ہے. یہ ساری جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہے. وہ فرما رہے من الآیاتی, یہ ساری نشانیاں ہیں کہ یہ ساری چیزوں سے ایک ناواقف شخص سارے لوگوں کو واقف کرا رہا ہے محض وحی کے واسطے سے. یہ ساری چیزوں کی خبر حضور کو ہرگز پہلے نہیں تھی, یہ وحی کے ذریعے سے ساری چیزوں کی خبر یہود و نصارہ کو بتلا رہے, گویا کہ حضور کے سچے نبی ہونے کی علامت ہے. یہ ساری چیزیں آیت ہے, وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ, اور پر حکمت نصیحت ہے. ہر جز اس کلام کا وہ کیا کرتا ہے, حقیقت کو واضح کرتا ہے. تو گویا کہ میں نے شروع میں ہی بیان کیا تھا سورہ آل عمران کا جو موضوع ہے اور جو اس کا رخ ہے وہ نصارہ کی طرف ہے, اور ایک وفد آیا تھا نجران کی طرف سے, گویا کہ ان کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کی تردید میں اس سورہ کا اکثر حصہ جو ہے وہ نازل ہوا ہے. وفد کہاں کا تھا, وہ نجران کا تھا, یمن کا ایک شہر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں کو خط بھیجا, اسلام کی دعوت بھیجی, یا تو اسلام قبول کرو, یا تو جزیہ دو, یا تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. تو وہاں سے ایک وفد آیا بات کرنے کے لیے, ڈیبیٹ کرنے کے لیے, جس میں شرحبیل تھے, عبداللہ بن شرحبیل, اور ان کے ساتھ 2 لوگ تھے. تو یہ پوری ڈیبیٹ ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے, جہاں پر یہ لوگ مسلسل عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دینے پر کیا رہے, اڑے رہے. تو ان لوگوں نے اسی ڈیبیٹ میں چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام کا نسب پوچھ لیا, یہ تصور کرتے ہوئے کہ ہم جب نسب پوچھیں گے عیسیٰ کا تو لا محالہ محمد کو کہنا پڑے گا ابن اللہ ہے, کیا ہے, اللہ کا بیٹا ہے. وہ ہر آدمی کا ایک نسب ہوتا ہے. لیکن اس کے جواب میں پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, کہ یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک اسی طرح ہے جس طرح آدم ہے. کہ عیسیٰ کی جو مثال ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح آدم علیہ السلام کی مثال ہے, کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا, اسی طرح حضرت آدم کو تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے مٹی کے ایک قالب سے اسٹرکچر بنا کے اس میں جو ہے پیدا کیا گیا. تو ان کو اتنی زیادہ خلاف عقل صورت میں پیدا کرنے کے باوجود تم آدم کو تو خدا نہیں کہتے ہو, نہ یہود اس کو خدا کہتے ہیں نہ نصارہ, تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کس بیس پہ کہہ رہے ہو. تو بڑی جو ہے حکیمانہ بات کی, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, کہ اللہ نے اس کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, اور وہ کیا تھے, اللہ کے بندے تھے, نبی تھے,
اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ بات ان کو اللہ کا بیٹا نہیں بناتی, بلکہ وہ بھی اسی طرح اللہ کے بندے اور اس کے نبی ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب, اسے تو مٹی سے پیدا کیا گیا. ثم قال له, اور پھر وہ مٹی کا جو اسٹرکچر تھا اس کو کہا گیا قال له کن فیکون, کہ جو ہے ہو جا, تو وہ کیا ہو گیا, زندہ ہو گیا, آدمی کی شکل میں رونما ہو گیا. تو یہی مثال حضرت عیسیٰ کی, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین, یہ امر حق تیرے رب کی طرف سے, سو کہیں تو شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. یہ سارا جو مضمون بیان کیا گیا یہ من جانب اللہ ہے, اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اس میں سے کسی بھی حصے میں کیا ہے, شک میں نہ پڑنا, بلکہ معاملہ بالکل اسی طرح ہے. تو گویا کہ یہاں تک جو ہے ہر ایک دلیل سے جو ہے ثابت کر دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت. اور وہ جو پورا ڈیبیٹ تھا اس میں ایویڈنس کے ساتھ ثابت کر دیا گیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے, ان کی حیثیت عبداللہ, اللہ کے بندے و رسول اللہ, اللہ کے کلمے کی حیثیت کی ہے, اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے. اس کے باوجود جب نجران ان کے جو لوگ تھے وہ ضد پر اڑے رہے, ان کو خدا ثابت کرنے پہ اڑے رہے, تو اب جو آخری مرحلہ تھا وہ شروع ہوا. ایویڈنس وغیرہ سارے دلائل پیش کیے جا چکے, اب بھی اگر کوئی نہیں مان رہا ہے, فمن حاجک فیہ, پھر جو کوئی آپ سے اس باب میں حجت کرے, من بعد ما جاءک من العلم, اس کے بعد کے علم آپ تک پہنچ چکا, فقل, تو آپ کہہ دیجئے, تعالو, آ جاؤ, ندعو ابناءنا و ابناءکم, کہ آ جاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بھی بلا لائیں, ابناءکم و ابناءنا, ہمارے بیٹے تمہارے بیٹے, سارے اپنے اپنے بیٹوں کو بلا لائیں, ونساءنا و نساءکم, اپنی اپنی عورتوں کو بلا لائیں, وانفسنا وانفسکم, اور خود ہم اور تم بھی کیا ہو جائے, حاضر ہو جائے, ثم نبتہل, اور پھر مباہلہ کرے, فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, اور اللہ کی لعنت بھیجے علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والے پر. اس کو کہتے ہیں مباہلہ شریعت میں. مباہلے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی نصیحت کر چکا, دلیل پیش کر چکا, ڈرا چکا, ساری چیزیں کر چکا, اور اب بھی مخالف آدمی مان نہیں رہا ہے, وہ جو ہے اللہ کے تعلق سے غلط باتیں کر رہا ہے یا غلط عقیدے جو ہے توہین پیش کر رہا ہے, تو پھر اس کو دعوت دی جاتی ہے کہ ہم دونوں مل کر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے ہیں, اس خدا کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے, دعا کرتے کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا رہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت برسے, اس کے اوپر کیا ہو. تو یہ جو فریقین ہوگے, دونوں پارٹیز ہوگی, وہ یہ عمل کرے گے. بچوں کو اور بیویوں کو یہ لانا ضروری نہیں ہے, لیکن ان کو بھی لے آنا یہ آدمی کے کمال حق پہ ہونے کی علامت ہے, کہ اگر وہ حق پر ہے, اس کو اتنا یقین ہے, تو پورے گھر والوں کو کیا کر لے, اس عمل میں لے کے آئے کہ میں اپنی جانب سے پوری طرح حق پر ہوں, مجھے کوئی بھی تردد اور کوئی بھی غم و خوف نہیں ہے, یہاں تک کہ اپنے اہل و عیال کو بھی میں کیا کرتا ہوں, شریک کرتا ہوں. اور چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ, حضرت حسن, حضرت حسین رضی اللہ عنہما, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر پہنچ گئے, اور یہ سارے لوگ بھی کیا ہے, وہی تھے. تو اس میں سے جو سمجھدار شخص تھا, یعنی عبداللہ بن شریح غالباً, اس نے وہ کہنے لگا کہ بخدا تم بھی جانتے ہو کہ وہ اللہ کا نبی ہے, اگر تم نے نبی کے ساتھ مباہلہ کر لیا تو تمہاری ہلاکت میں کوئی شک نہیں, تم سب ہلاک ہو جاؤ گے. اس حال میں گھر میں لوٹو گے تو تمہاری جائیداد, بیوی بچے سب ہلاک ہو چکے ہو گے. تو لہٰذا تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم کیا کر لو, محمد سے صلح کر لو. حضرت ابن عباس بولتے ہیں کہ اگر ان لوگ مباہلہ کرنے آتے اس وقت تو لحترقوا, سب جل جاتے اسی وقت. اور ایک روایت میں آتا ہے اگر مباہلہ کر دیتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسخ ہو جاتے بندر اور خنزیر کی صورت میں دوبارہ. تو لہٰذا یہ پورا وفد, پورا نصرانیوں کا وفد, کسی نے ہمت نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر مباہلہ کرنے, اور پھر مساہلت کر کے جزیے کو کیا کر لیا, اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ہم جزیہ دیں گے ایئرلی اتنا کپڑا, 100 جوڑے کچھ تھے, آدھے جو ہے آدھے موسم میں, آدھے دوسرے, 100 دیرے دیں گے, ہتھیار دیں گے, اور ہر ہتھیار کی 100 قسمیں. یہ ساری چیزوں پہ ان لوگوں نے صلح کر لی.
اور معاملہ وہاں پر ختم ہوا. تو اسی کا یہاں پہ ذکر ہے ثم نبتہل، اور پھر ہم مباہلہ کریں گے اور اللہ کی لعنت بھیجیں گے جھوٹوں پر. تو گویا کہ مباہلہ میں کوئی سامنے نہیں آیا. اس پہ بحث کرتے علماء کرام کہ مباہلہ ابھی بھی کر سکتے نہیں کر سکتے. تو اس میں بعض علماء کا موقف یہی ہے کہ اگر سامنے والے فریق کو تمام ایویڈنس، اس کو تشفی بخش، اس کو دلائل آپ پیش کر چکے اور پھر اس کو ڈرا بھی چکے اور ساری خیر خواہی کرنے کے بعد پھر بھی وہ نہیں مان رہے، تو پھر مباہلہ کرنے کی کیا ہے گنجائش ہے چند شرائط کے ساتھ. ہمارے ملک میں بھی ایک عالم دین نے اس کی آواز اٹھائی تھی اس بدبخت لائن نرسنگھ آباد کے خلاف کہ مباہلہ کے لیے اس کو دعوت دیا تھا لیکن مردود لائن آیا نہیں، تو وہاں پہ بات جو ہے ٹل گئی. ان ھذا لہو القصص الحق، کس نے دیا تھا بھائی دعوت مباہلہ؟ نیوز ویوز سنتے نہیں سنتے، فرشتہ صفت کون ہے؟ مولانا سلمان اظہری صاحب جو ہمارے بریلی مکتب فکر کے عالم دین ہیں، انہوں نے دعوت دی تھی مباہلہ کی، حضور کی شان میں گستاخی کی. ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی ہے سچا واقعہ جو بیان کیا جا رہا ہے. وما من الہ الا اللہ، کہ معبود کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، الا اللہ. یہاں پہ من جو لے کر آئے وما من الہ، من لے کر آتے ہیں کہ اس میں سے کچھ حصہ ہو. وما من الہ کہ معبود کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے، الا اللہ صرف اللہ ہے، نہ عیسیٰ نہ مریم، الا اللہ. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ ہی غالب ہے، ہر چیز کو نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہے جو کہ عیسیٰ نہیں رکھتے اور کوئی نبی نہیں رکھتا. الحکیم، اور حکمت والا ہے جو کہ کوئی دوسرا نبی اس کے اس صفت میں اللہ کا شریک نہیں ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، بس اب بھی اگر یہ روگردانی کرے، حق کو تسلیم نہ کرے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو جانتا ہے. یعنی اس توحید کے عقیدے کو اب بھی اگر کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے ساری دلائل کو سمجھ لینے کے بعد، جاننے کے بعد، تو پھر ان کو آپ چھوڑ دیجیے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون فساد مچا رہا ہے اور اللہ ان کو ان کا بدلہ عنقریب دے گئے. یہاں پہ ایک بات بہت زیادہ قابل غور رہنی چاہیے کہ توحید کو ایکسیپٹ نہ کرنے والوں کو فساد سے کیا کیا گیا، تعبیر کیا گیا. کہ توحید کا انکار کرنے والے روئے زمین پر کیا کریں گے، چاہے کتنے ہی زیادہ صلح کے اور ہیومن رائٹس کی بات نہ کر لے اور مورل رائٹس کی بات نہ کر لے، وہ زمین میں حقیقت میں کیا ہے پھنسائے گئے، بالمفسدین، وہ فساد مچانے والوں میں ہی کیا ہوگا شمار ہوگا. فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. آگے جو ہے یہود و نصارہ دونوں کو دعوت دی گئی. چنانچہ یہاں پر اس مضمون کو جو ہے لپیٹ دیا گیا اور کافی تفصیل سے عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ایک چیز کو بیان کیا گیا. ان کی والدہ کی والدہ یعنی ان کی نانی، وہاں سے قصے کو چھیڑا گیا کہ وہ ان نے کس طرح دعا کی اور کس طرح منت مانگی، اور پھر اس کے بعد ان کی جو بیٹی ہوئی مریم علیہ السلام، ان کے ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کیا گیا کہ انہوں نے کس طرح جو ہے پرورش کی، بچپن میں ان کے ساتھ کیا کیا واقعے ہوئے، ان کا کیا ذوق تھا، کیا شوق تھا، اور پھر ان کو پیدائش کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی غذا کھائی. یعنی اتنی باریکی سے ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اتنا زیادہ تفصیل سے اور کسی نبی کے بارے میں کلام نہیں کیا گیا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا ہے، اتنی زیادہ تفصیلات سے اتنا مسلسل طور پہ بیان ان کی شان میں بھی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مضمون کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا؟ اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ان کا ظہور قیامت سے پہلے ہونے والا ہے، جو یقینی ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اور ان کے ظہور کے وقت کس طرح یہ امت ان کو پہچان لے، ان کی تمام نشانیوں کو سامنے رکھ کے اس پیش نظر ان کی ایک ایک علامت کو قرآن میں بھی اور اس کے علاوہ حدیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، تاکہ جب ان کا نزول ہو تو امت میں دھوکہ دھڑی نہ ہو سکے اور کوئی اشتباہ امت کو لاحق نہ ان کو پہچاننے کے لیے. انشاءاللہ اگر توفیق رہی اللہ کی تو اگلی مجلس میں ان کی تمام علامت کو اور ان کا نزول کس طرح ہوگا دنیا میں
اور مسیح کاذب دجال کی کیا علامتیں ہوگی، اسی طرح مہدی موعود یعنی مہدی علی رضی اللہ عنہ ان کی کیا کیا علامت ہوگی، اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم کو مزید توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ اللہم اغفر ذنوبنا جميعا ما قدمنا وما اخرنا وما اعلنا وما اسررنا وما انت اعلم به منا انك انت علام الغیوب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرما، ہر خطا ہر لغزش کو معاف فرما، یا اللہ موت سے پہلے پہلے ہر گناہ سے اللہ پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم کو سچا تائب بنا، یا اللہ توبتاً نصوحہ کرنے والا بنا، یا اللہ تیری طرف رجوع کرنے والا بنا، یا اللہ پوری طرح رجوع کرنے والا بنا، یا اللہ ہر عمل کو اے اللہ تیری رضا والا بنا، یا اللہ ہر قول کو تیری رضا والا بنا، ہر نیت کو تیری رضا والا بنا، یا اللہ ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرما، نفاق سے، جھوٹ سے، بخل سے، کذب سے، یا اللہ بزدلی سے، حسد کینہ کپٹ سے، یا اللہ ہمارے دل کو پاک صاف فرما، ان روزوں کی برکت سے پاک صاف فرما، یا اللہ ان روزوں کی برکت سے ہم سب کو متقی بنا، یا اللہ تقوی کا مزہ اے اللہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو تقوی کا مزہ چکھا، یا اللہ ہم سب کو تقوی کا مزہ چکھا، یا اللہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری روزوں کو قبول فرما، یا اللہ جس طرح رمضان میں ہم تیری طرف رجوع ہو چکے ہیں، یا اللہ موت تک اسی طرح تیری طرف رجوع ہونے کی توفیق ہم کو نصیب فرما، ہماری اولادوں کو یا اللہ توفیق نصیب فرما، یا اللہ تجھ سے ذرہ برابر ہٹنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ توحید کی نعمت ہماری نسلوں میں یا اللہ جاری فرما، یا اللہ علم کی نعمت ہم سب کو عطا فرما، یا اللہ تیری کتاب کا علم ہم کو عطا فرما، یا اللہ تیرے حبیب کے کلام کا علم ہم کو عطا فرما، یا اللہ تیرے علم کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا، تیرے علم کا یا اللہ مبلغ بنا، یا اللہ داعی بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو اس علم کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہر مسجد کو اس علم کا مرکز بنا، سیکھنے سکھانے کا یا اللہ سرچشمہ بنا، یا اللہ مسجدوں کو ہدایت کا یا اللہ ٹھکانہ بنا، یا اللہ جہالت دور کرنے کا ٹھکانہ بنا، یا اللہ غربت دور کرنے کا ٹھکانہ بنا، یا اللہ بے حیائی دور کرنے کا ٹھکانہ بنا، یا اللہ مسجدوں کو ہماری قوت بنا، یا اللہ مسجدوں کو ہماری قوت بنا، یا اللہ مسجدوں کو یا اللہ آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے صلاحیت مند لوگوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی صلاحیتوں کو اپنے دین کے لیے استعمال فرما، یا اللہ اپنے دین کے لیے استعمال فرما، یا اللہ امت کو یا اللہ اس کی یا اللہ شان و شوکت دوبارہ لوٹا عطا فرما، امت کی عزت دوبارہ اسے لوٹا عطا فرما، یا اللہ امت کو یا اللہ کلمہ توحید پر مجتمع فرما، یا اللہ متفق فرما، یا اللہ مخالف کی مقابل میں یا اللہ متحد فرما، یا اللہ جو ظالم ہیں ان کے خلاف متحد فرما، یا اللہ ظالموں کو یا اللہ ہلاک فرما، اللہ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں، یا اللہ تو انہیں روئے زمین کو ان سے پاک صاف فرما، یا اللہ عبرت کا نشاں بنا، یا اللہ جو تدبیر کر رہے مکر کر رہے اس امت کے خلاف، یا اللہ تجھے پکارنے والوں کے خلاف، یا اللہ تو ان کے خلاف اپنا مکر جاری فرما، یا اللہ اپنی تدبیر جاری فرما، یا اللہ اپنی تدبیر جاری فرما، یا اللہ ان کے مکر پر ہم کو یقین نہیں ہے، یا اللہ ان کی تدبیر پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، یا اللہ تیرے مکر تیری تدبیر پر ہمیں مکمل بھروسہ ہے، یا اللہ اپنی نصرت نازل فرما، یا اللہ اس امت کا انجام خیر فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا ہے ہمیں گمان کے موافق، یا اللہ تو اپنی شان ہمیں ہماری امید سے زیادہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔